بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج آپ کے سامنے نفل نمازیں، سنت نمازیں، فرض نماز کے علاوہ جو کہ فرض اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر لازم، واجب اور فرض ہے، جس کے اندر کوتاہی گناہ کا سبب ہے، چھوڑنا گناہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، العہد الذی بیننا وبینہم ترک الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر۔ ہمارے اور کافروں کے بیچ میں جو فرق ہے وہ نماز کا ہے، اگر نماز چھوڑ دیا تو وہ کافر ہو گیا۔ یعنی آج دنیا میں مسلمان کی نشانی لباس سے کوئی پتہ نہیں چلتا، سارے مسلمان ایک جیسا وہ جبہ کرتا ٹوپی سب نہیں پہنتے نا، تو نماز سی ایک ایسی علامت ہے جس سے ہمیں مسجد میں آنے سے پتہ چلتا ہے، نماز پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مسلمان ہیں۔ تو ایک ایسی علامت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور کافروں کے بیچ میں فرق صرف نماز کا ہے۔ نماز جو پڑھا وہ مسلمان ہے، جو نماز نہیں پڑھا وہ کافر ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ تو فرض نمازیں ہوئی جو دن بھر میں 17 رکعت ہم پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا۔ 17 رکعت اللہ کی طرف سے ہمیں پڑھنا ہے 5 وقت میں۔ لیکن جو سنت نمازیں ہیں اس کا جو حکم ہے آپ دیکھیں، سنت نمازیں کون سی ہیں کہ جس میں فرض کے علاوہ آپ کو ترغیب دلائی گئی ہے کہ اس کے پڑھنے سے آپ کو یہ فائدہ ہے۔ آئیے ہم سنتے ہیں۔ سب سے پہلے فرائض کو جو پڑھنے کے بعد اس کے اندر جو کمی رہ جاتی ہے اور اس کے اندر ہمارے ادا کرنے میں جو نقص رہ جاتا ہے تو اس کی تکمیل ہوتی ہے سنت سے۔ ایک حدیث ہے حضرت تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً، وہ کہتے ہیں، اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت صلاتہ۔ بندے کا نام اعمال میں سب سے پہلے جو حساب ہوگا عبادتوں میں نماز کا ہے۔ فَإِنْ كَانَ أَتَمَّهَا كُتِبَتْ لَهُ تَامَّةً، اگر وہ نماز اس کی مکمل مل جائے تو پھر اس کو مکمل نماز لکھی جائے گی۔ اگر اس کی نماز مکمل نہیں ہوئی، فَإِن لَمْ يَكُنْ أَتَمَّهَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فرمائے گا، اللہ عز و جل فرمائے گا فرشتوں سے، انظروا هل تجدون لعبدی من تطوع، کہے گا میرے بندے کے لیے اس کی سنت نمازوں میں دیکھو، فتکملون بها فریضتہ، اس کی سنت نمازوں کو اس کے فرائض میں ڈال دو تاکہ اس کی نماز مکمل ہو جائے۔ تو گویا ہمارے نمازوں کا کوٹا پورا ہونا چاہیے، اگر پورا نہیں ہوتا ہے تو سنت ڈال کے اللہ تعالیٰ پورا فرمائے گا۔ پھر اسی طرح سے زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کو دیکھو کہ یہ زکوٰۃ پوری دیا کہ نہیں دیا ہے، تو پھر کہیں گے بھئی اس کا صدقہ اور خیرات ڈال کے اس کو مکمل کر دو۔ پھر اسی طرح سے تمام اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل کیا، اور یہ حدیث سنن ابو داؤد کے اندر، ابن ماجہ کے اندر اور مسند احمد میں موجود ہے، اور شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ آدمی کے نام اعمال ایک فرائض ہیں اور ایک سنتیں ہیں۔ سنتیں وہ ہوتی ہیں تکمیل کرنے کے لیے، جو فرض کے اندر کمی رہ جاتی ہے، نقص رہ جاتا ہے تو اس سے اس کی تکمیل ہوتی ہے۔ حیدنا کتنی عظیم بات سنتوں کو ادا کرنے سے، بھئی رمضان ہے، چلو اچھی طرح سے سنتوں کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ آئیے دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ سنت نمازوں کو پڑھنے سے بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ حضرت ثوبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، علیک بکثرت السجود فإنک لا تسجد للہ سجدۃ الا رفعک اللہ بہا درجۃ وحط عنک بہا خطیئۃ۔ کہا میاں آپ کثرت کے ساتھ نماز پڑھو، سجدے کرو، اس لیے کہ جب بھی آپ سجدہ کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ایک درجہ بلند آپ کے نام اعمال میں بلندی لکھے گا اور آپ کا درجہ بلند ہو جائے گا، اور جب بھی آپ سجدہ کریں گے تو آپ کا ایک گناہ مٹا دیا جائے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ آدمی کو اپنے درجات کو بلند کرنے اور اپنے گناہوں کو مٹانے اور صاف کرنے کے لیے سنت نمازوں کا اہتمام کے ساتھ نماز پڑھنا، اخلاص کے ساتھ۔ آئیے تیسری فضیلت سناتا ہوں آپ کو کہ سنت نمازوں کا اہتمام، نفل نمازوں کا اہتمام کرنا
جنت میں داخل ہونے کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب ہے۔ اور اسی طرح سے جو آدمی کثرت سے سنت نمازیں نفل نمازیں پڑھتا ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنت میں ہوگا۔ آئیے حدیث سنیے، حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رات گزارتا تھا اور آپ کی خدمت کرتا، آپ کے لیے وضو کا پانی لاتا تھا۔ تو ایک دن میں آپ کے لیے وضو کا پانی اور آپ کی ضرورت کی چیز مہیا کیا نماز کے لیے۔ تہجد کو جب اٹھتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو یہ ان کی خدمت کرتے تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے فرمایا فقال علی سل، کہا مانگو اے ربیعہ، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ فقلت، تو میں نے کہا یا رسول اللہ اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ دنیا میں تو آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی خدمت کرتا ہوں، لیکن جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ فرمایا اب غیر ذالک، بولے میاں اس کے علاوہ بھی کوئی اور ہے؟ قلت ہو ذاک، بس کہا بس وہی ایک خواہش ہے کہ میں جیسے دنیا میں آپ کے ساتھ میں ہوں جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فَأَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، کہا دیکھو اگر میرے ساتھ جنت میں رہنا ہے تو اپنے آپ کو کثرت نماز والا، کثرت سجدوں والا بناؤ، تب جا کے جنت میں بھی آؤ گے اور میرے ساتھ بھی رہو گے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے۔ سبحان اللہ، کتنا عظیم اور کتنا پیارا یعنی یہ مقام ہے کہ آدمی نماز، سنت نمازیں نفل نمازیں پڑھے گا رمضان کے اندر۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو آدمی رمضان میں قیام کرتا ہے اور اخلاص کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید سے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، اور کثرت سجود کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے جنت میں بھی ہوگا اور نبی کے ساتھ بھی ہوگا۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، لیلۃ القدر میں جو آدمی قیام کرے گا، ابھی ایک دن کے بعد لیلۃ القدر آنے والی ہے۔ اور چوتھی چیز ایک آپ کی اور بتانا چاہتا ہوں، بڑے کمال کی ہے۔ جہاد کے بعد میں اگر اعمال کے بدن میں کوئی افضل چیز ہے، یعنی جہاد کے بعد میں اگر کوئی بدن سے افضل عبادت اگر کرتا ہے بندہ تو وہ نفل نمازیں ہیں اور سنت نمازیں ہیں۔ اور اسی طرح سے نماز نفل سنت جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا استقیموا ولن تحصوا واعلموا ان خیر اعمالکم الصلاۃ ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن۔ اس حدیث سے آپ کو معلوم ہوا کہ جہاد کے بعد میں اگر افضل کوئی چیز ہے تو کچھ لوگوں نے کہا علم سیکھنا اور لوگوں کو تعلیم دینا، یہ بھی جہاد ہے، یہ بہت بڑا کام ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ بھائی نماز نفل نمازوں کا اہتمام کرنا یہ بہت بڑا جہاد ہے، یہ بھی بہت بڑی یعنی عبادت ہے بدن کی۔ تو اس سلسلے میں ائمہ کرام میں سے امام مالک، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ علم جو ہے وہ جہاد کے بعد سب سے بڑا افضل عمل ہے، اور امام احمد بن حنبل نے کہا کہ جی نماز، اور اسی طرح سے امام شافعی نے کہا کہ بھئی نماز۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ مختلف حالات ہیں، بندہ کبھی نماز کا وہ اس کے لیے حق میں زیادہ ثواب ہے، کبھی علم اور عمل کرنا، علم کی تعلیم دینا لوگوں کو، یہ اس کے لیے زیادہ ثواب ہے۔ جی علم سے کون سا علم مراد ہے؟ دین کا علم، اللہ کی معرفت کا علم اور توحید کا علم، آخرت کا علم، جنت کا، جہنم کا اور اعمال صالحہ کا اور اللہ رب العالمین کی توحید کا علم، یہ سب سے افضل ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے بعد، کیونکہ علم جب زیادہ ہوگا تو ظاہر بات ہے عمل بھی زیادہ ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے کہ درخت کو پانی پیٹ بھر کے ملے گا، اچھا پانی دیا جائے گا تو اس کے پتے ہرے بھرے رہتے ہیں، پھل کے اندر بھی رس ہوتا ہے اور میٹھے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے علم سب سے افضل ہے بمقابل کس کے؟ نماز کے۔ تو ہر ایک کے اپنے اپنے حالات ہیں۔ چلیے میں حدیث تو آپ کو بتایا ہی نہیں پوری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استقیموا ولن تحصوا، بھائی اپنے آپ کو سیدھا رکھو اور سیدھا ہونے کے لیے ادھر ادھر کے کام نہیں کرنا، اور بھئی آپ کتنے سیدھے ہیں یہ گننا بھی نہیں ہے، آدمی نیکی کر کے گنتا ہے
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمْ الصَّلَاةُ، جان لو تمہارے اعمال میں سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ نماز ہے۔ اور وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ، اور وضو کے اندر محافظت کرنے والا، وضو کی حفاظت کرنے والا صرف مومن ہوتا ہے، یعنی مومن وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ باوضو رہتا ہے اور وضو کرنے میں اہتمام کرتا ہے، کیونکہ وضو کرنے کی بڑی فضیلت آئی ہے دین کے اندر۔ وضو کی فضیلت پر ایک مستقل انشاءاللہ آپ کو بات بتائیں گے، اور کیا کیا فضیلتیں وضو کے بارے میں موجود ہیں۔ بڑا عظیم مقام ہے وضو کا اسلام میں، اور وضو کے بارے میں آپ کو انشاءاللہ بہت ساری باتیں انشاءاللہ بعد میں بتائیں گے۔ اور یہ جو حدیث میں نے بتائی آپ کو کہ نماز اعمال میں سب سے بہترین چیز ہے، سنن ابن ماجہ میں، سنن دارمی میں یہ حدیث آئی ہے، اور مسند احمد کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور اسی طرح سے یہ حدیث کے بہت سارے شواہد ہیں جس سے یہ حدیث علامہ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ جی، نمبر 5 یہ ہے کہ سنت نمازیں گھروں میں پڑھنا چاہیے تاکہ گھروں کے اندر خیر و برکت آئے۔ آج ہمارے گھروں میں بڑی نحوست ہے، پائل کی جھنکار ہے، ٹی وی ہے، میوزک ہے، اور مختلف قسم کی دنیاوی چیزیں ہیں جو ہمیں جہنم میں لے جاتی ہیں۔ لیکن نماز ایک ایسی چیز گھر میں اہتمام کرنے سے، ایک تو اس کے فائدہ یہ ہے کہ آپ نماز پڑھیں گے، گھر کے عورتیں بچے دیکھیں گے تو وہ بھی نماز پڑھیں گے، اور دوسرا یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو آدمی گھر میں نمازیں پڑھتا ہے تو اس کے گھر میں بڑی برکتیں ہوتی ہیں۔ آئیے حدیث سنتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قضى احدكم الصلاة في مسجده، جب تم میں سے کوئی آدمی فرض نماز مسجد میں پڑھ لے تو چاہیے کہ اپنی نماز کا کچھ حصہ یعنی سنت نمازیں اپنے گھر میں پڑھ لے، اس لیے کہ اس کا گھر جب نمازوں کو پڑھتا ہے تو بھلائی ہی بھلائی اس کے گھر میں حاصل ہوتی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے فصلوا ایھا الناس فی بیوتکم، لوگوں اپنے گھروں میں نماز پڑھو، فإن افضل الصلاة صلاة المرء فی بیتہ الا المکتوبہ، سب سے بہترین نماز جو بندے کی ہوتی ہے وہ اپنے گھر میں پڑھے، سنت نمازیں سوائے فرض کے، اور فرض نماز کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھے، جیسے صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ لیکن آج کل فرض بھی ہماری گھروں میں ہو رہی ہے ایک لاک ڈاؤن کی وجہ سے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث فعلیکم بالصلاۃ فی بیوتکم، تمہارے لیے لازم ہے کہ تم اپنے گھروں میں نماز پڑھو، اس لیے کہ بہترین نماز انسان کی اپنے گھر میں وہ ہے جو گھر میں سنت پڑھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے سوائے فرض کے، اور فرض نماز وہ مسجد میں پڑھنا چاہیے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ایک اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم ولا تتخذوها قبورا، لوگوں گھروں میں نماز پڑھا کرو، نماز کا اہتمام کرنا، ورنہ گھر وہ قبرستان ہو جائے گا۔ تو نماز پڑھنے سے گھر قبرستان نہیں ہوتا۔ معلوم یہ ہوا کہ قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی، یہ بھی صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور گھر میں نماز پڑھنا کیونکہ گھر قبرستان نہ ہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قبرستان میں جو لوگ نماز پڑھتے ہیں یا ایک قرآن پڑھتے ہیں، فاتحہ دلاتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ گھر میں نماز پڑھنے سے ایک تو شیطان دور ہوتا ہے، نحوست دور ہوتی ہے، برائیاں بلائیں مصیبتیں گھر سے دور ہوتی ہیں، اور گھر کے اندر رحمت کے فرشتے آتے ہیں، اور وہاں اللہ کی برکتیں رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو گھر میں نماز پڑھنا چاہیے۔ اب رمضان ہے دوستو، ذرا اچھی طرح سے نماز کا اہتمام کریں، غفلت نہ کریں۔ اور چھٹی چیز آپ کو ایک اور بتاتا ہوں کہ سنت نمازیں، نفل نمازیں پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی محبت بندے کو حاصل ہوتی ہے، اللہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو آدمی میرے کسی ولی دوست سے دشمنی کرے گا تو میں اس کے لیے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضتہ علیہ، اور بندے کے لیے میرے پاس سب سے زیادہ قریب ہونے کا راستہ یہ ہے کہ وہ چیز جو میں نے فرض کیا ہے وہ اس کو پوری طرح سے ادا کرے، اور اس کے بعد بندہ برابر نفل نماز پڑھتا رہے گا تو میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا میں ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا میں وہ پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھے مانگنے لگے تو میں اس کو سب کچھ عطا کر دیتا ہوں، اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرے جہنم سے، برائیوں سے، بلاؤں سے، تو میں اس کو پناہ دیتا ہوں۔
ہوں، وما ترددت لی شیء انا فاعلہ، میں کسی چیز میں بندے کو تکلیف دینے سے مجھے پریشانی نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ میں جب اس کو موت دیتا ہوں تو مجھے اچھا نہیں لگتا کہ بندہ ناپسند کرتا ہے، مرنا نہیں چاہتا ہے، تو مجھے بھی اچھا نہیں لگتا ہے۔ جی، یہ حدیث جناب عالی بخاری شریف کے اندر موجود ہے، اور اس حدیث کے اندر کتنی بڑی بات بتائی گئی ہے۔ اب آخری بات بتاتا ہوں، ٹائم ختم ہو رہا ہے آپ کا، وہ یہ کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ 7ویں بات ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنت نمازیں، نفل نمازیں اتنا کثرت سے پڑھتے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے، تو فرماتے ہیں کہ جب نماز پڑھتے اللہ کے نبی تو ان کے پیر سوج جاتے تھے، پیروں کے اندر ورم آتا، تو حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ اتنی کیوں سختی کرتے ہو اپنے آپ پر، اللہ نے آپ کے پچھلے آگے سب معاف کر دیا ہے۔ تو کہا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو یہ حدیث صحیح بخاری مسلم کے اندر ہے۔ اور حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ انہوں نے بھی کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کے آگے پیچھے سب گناہ معاف کر دیے، پھر آپ اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہو کہ پیروں میں سوجن آ جاتی ہے آپ کے؟ کہا افلا اکون عبدا شکورا، بھائی میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو اس طرح سے آپ نے بڑی اللہ کی شکر گزاری کو نماز بتایا ہے۔ تو میرے دوستو، رمضان کا مہینہ ختم ہونے جا رہا ہے، تو بڑی اہتمام کے ساتھ ہم نماز کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔